اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن عوتوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون۔ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں، یا تو اللہ تمہیں اپنے پاس سے کوئی سزا دے یا ہمارے ہاتھوں سے، بس ایک طرف تم منتظر رہو، دوسری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔ کہہ دیجئے تم خوشی یا ناخوشی کسی بھی طرح خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہ ہوگا، یقیناً تم فاسق لوگ ہو۔ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے منکر اور بڑی کاہلی سے نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں۔ بس آپ کو ان کے مال و اولاد تعجب میں نہ ڈالنے میں، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی ہی میں سزا دے اور ان کے کفر کی ہی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یقیناً وہ تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی سر گھسانے کی جگہ پالے تو ابھی اسی طرف لگام توڑ کر الٹے بھاگ چو۔ ان میں وہ بھی ہے جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر رائے رکھتے ہیں، اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش، اور اگر اس میں سے نہ ملا تو فوراً ہی بگڑ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، تو اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا، اور اس کا رسول بھی، بے شک ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے دو بھلائیوں میں سے ایک ہے۔ یہ کفار و منافقین جو تھے، ان کے بارے میں اہل ایمان کے سلسلے میں جو لوگوں کا معاملہ تھا پچھلی آیت سے جو چلا آ رہا ہے کہ مسلمانوں کو اگر کوئی بھلائی پہنچتی تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور اگر کوئی تکلیف یا دکھ پہنچتا تو بڑے آپس میں خوش ہوتے تھے کہ ہم کہتے تھے نا، دیکھو اب ایسا ہو گیا۔ اور ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ جب مشکل امتحان کا مرحلہ، قربانی کا مرحلہ ہو تو بڑی ہیلے بہانے، بڑی خوبصورت ترکیبیں اپنی دانست میں سمجھتے تھے کہ ہم نے نکال لی اس سے بچنے کی، یعنی اللہ کے راستے میں جان دینا ہو، مال دینا ہو، قربانی دینا ہو، تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ اس میں بڑے پسو پیش پیچھے رہتے، اور اگر ڈینگ مارنے کی بات ہو تو سب سے آگے یہ رہتے تھے۔ اور کچھ چیزیں اور بھی تھیں ان لوگوں کی کہ مسلمانوں میں پست ہمتی لانا، اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں ایسی باتیں مسلمانوں کے درمیان کرنا جس سے نیکی کے جذبے کم ہو، اور فرار کا راستہ آدمی اختیار کرے، یہ سب کوششیں ان کے جاری رہتی تھی۔ اسی تناظر میں یہ باتیں کہی جا رہی ہے کہ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے، یعنی ہم میدان جنگ میں جا رہے ہیں تو دو بھلائی ملے گی۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین شہادت دے دے تو عظیم ترین کامیابی ہے شہید کی موت۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جو انعامات کا اعلان کیا ہے شہید کے لیے، قرآن کے اندر، احادیث کے اندر جو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ رب العالمین نے یہ خریدا ہے جنت کے بدلے، اور اللہ نے اس کا وعدہ کیا ان مومنوں کے لیے جو قتل ہوتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں۔ یہ وعدہ اللہ نے تورات میں کیا، انجیل میں کیا اور قرآن میں، اور اللہ سچا وعدہ کرنے والا ہے۔ تو یہ شہادت ملے گی، اللہ رب العالمین فتح اور غلبہ دے گا۔ یعنی دو میں سے ایک بھلائی ہم کو ملنا ہے، شہید ہوئے تو عظیم ترین موت، اور فتح دی اللہ رب العالمین نے تو غلبہ۔ اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تمہیں اپنے پاس سے کوئی سزا دے گی۔ جو مسلمانوں کے خلاف یہ کوششیں، تمہاری جو سازشیں چل رہی ہے، مسلمان کون ہیں؟ اللہ کے احکامات کو ماننے والے، اللہ کے حکم کو ماننے اور پوری دنیا کو منوانے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف تم جو سازشیں کر رہے ہو، تم جو سب حرکتیں کر رہے ہو، تو یا تو اللہ تم کو عذاب دے، یا تو اللہ تمہیں اپنے پاس سے کوئی سزا دے۔ نحن نتربص بکم ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا فتربصوا انا معکم متربصون۔ یا تو یہ کہ اللہ کی طرف سے تم کو کوئی عذاب آ جائے، کوئی سزا دے دے، یا ہمارے ہاتھ سے، بس ایک طرف تم منتظر رہو اور دوسری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی، اب دیکھیے دونوں کا کردار کیا ہے۔ ایک اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنا سب کچھ کر رہا ہے، وہ بھی منتظر ہے، اور ایک اللہ کے ماننے والوں کو نقصان پہنچانے، اللہ کے دین کو پہنچانے والا قدم اٹھا رہا ہے، وہ بھی انتظار کر رہا ہے۔ اور فیصلہ کیا آئے گا؟ اللہ کے دشمنوں کا معاملہ اللہ کے رحم والا نہیں ہوگا، غضب والا ہوگا، اور اللہ کا کام کرنے والے، اللہ کے دین پر ڈٹنے والے، عمل کرنے والوں کے ساتھ اللہ رحم کا معاملہ کرے گا۔ تو جب معاملہ اللہ پر چھوڑا جائے، آپ انتظار کرو، دیکھو تم، اب سامنے آئے گی چیز۔ قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین، کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی بھی طرح خرچ کرو، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، یقیناً تم فاسق لوگ۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے دو طریقہ ہوتا ہے، ایک تو بالکل خوش دلی کے ساتھ خوشی خوشی آدمی خرچ کرتا ہے مال، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ طوعاً اور کرہن، یعنی دل پر جبر کر کے بڑی مشکل سے اللہ کے راستے میں مال نکالتا ہے۔ الگ الگ اسباب ہوتے ہیں، کبھی تو دکھاوا کرنا رہتا ہے کہ بھائی میں بھی دے رہا ہوں، نہیں تو لوگ کہیں گے کہ یار دینے کے ٹائم تو اس کا معاملہ ایسا ہے کہ غائب رہتا ہے یہ، اور ہر جگہ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ یا بالکل کلیئر ہے کہ زکوٰۃ اس کو نکالنا ہے، یہ الگ الگ اسباب ہوتے ہیں۔ تو کبھی وہ خرچ کر رہا ہے تو دل نہیں ہے اس کا، اور کبھی کبھی خوشی خوشی دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ طوعا او کرہا لن یتقبل منکم، تم خوشی یا نہ خوشی کسی بھی طرح خرچ کرو، ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ کس کا مال قبول نہیں ہوگا؟ خوشی اور نہ خوشی۔ خرچ کرنے والے کو فوراً غور کرنا چاہیے، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، خوشی سے خرچ کریں یا نہ خوشی سے، لیکن قبول کس کا نہیں ہوگا؟ اللہ نے کہا یقیناً تم فاسق لوگ ہو، اس لیے کہ بنیادی چیز ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ بنیادی چیز، قبولیت عمل کی پہلی شرط ہے ایمان، پہلی شرط۔ دوسری شرط ہے اتباع سنت، سنت کے مطابق، اور تیسری شرط ہے اخلاص نیت۔ تو پہلی ہی شرط ان میں پائی نہیں گئی۔ اب چاہے جیسے تم مال خرچ کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے ایک آدمی اگر کوئی عمل کر رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا عمل ہو، تو پہلی چیز یہ کہ اس کو اپنے عقیدے کو درست رکھنا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ اگر مومن نہیں ہے تو اللہ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا، بالکل صاف اعلان کر دیا گیا۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ یہ صفتیں بیان کی جا رہی ہے۔ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا، یہ جو خرچ کر رہے ہیں اس کے سوا نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کیوں نہیں قبول ہو رہا ہے ان کا عمل؟
اللہ نے واضح کر دیا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، اللہ کا حکم نہیں مانتے ہیں، رسول کا حکم نہیں مانتے ہیں، ہیلے بہانے مختلف انداز میں اس میں راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو منوان تسلیم کرنا۔ اب یہاں پر بھی کئی ایک چیزیں، کبھی کبھی آدمی اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ قرآن کی آیت اگر اس کے سامنے پیش کی جائے تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی عقل میں نہیں آتی ہے، تسلیم نہیں کرتا ہے، اس کے مفاد سے ٹکراتی ہے، الگ الگ اسباب ہوتے ہیں، کہیں برسوں سے جس سماج اور معاشرے میں رہتا ہے، جس عقیدے اور منہج پہ زندگی گزار رہا ہے، اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو توڑ کر کے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، یہ اللہ کو ماننا ہے، نہ کہ یہ کوئی ایسی چیز آ گئی اور اللہ کے حکم کو آدمی پتھر پتھر ڈال دے۔ رسول کے احکامات کو ماننا ہمارے یہاں بڑی عام بات ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں رسول کی بات جب آتی ہے، حدیث رسول آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں ہم نے تو اپنے علماء سے ایسا نہیں سنا، ہم نے تو آج تک ایسا نہیں دیکھا، حالانکہ جاہل ہوتے ہیں، 2 کتاب بھی نہیں پڑھے ہوتے ہیں دین جان میں، مگر بالکل آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں ہمارے امام کے نزدیک یہ نہیں ہے، امام کائنات کے نزدیک کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ آپ کو بڑھ کر یہ جملہ کہنا چاہیے کہ محمد رسول اللہ کے نزدیک کیا ہے، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کے اور اس کے رسول کے منکر انکار کرنے والے کسی بھی حکم کے اگر ہیں، چھوٹی سی بات بھی اللہ کے نبی کے انکار کرنے کی کیا ہے، میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا الٹے ہاتھ سے، آپ نے ارشاد فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ گھمنڈ کے طور پر کہتا ہے میں اس کو اپنے منہ تک نہیں لے جا پاتا ہوں سیدھے ہاتھ، اس کی قدرت نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تجھ کو اللہ کبھی اس کی قدرت نہ دے۔ روایت میں آتا ہے کہ مر گیا وہ اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا۔ نبی کی مخالفت کا انجام یہ ہے، معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کے رسول کی مخالفت۔ تو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت پہلی چیز، اللہ تعالیٰ کسی عمل کو نہیں قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے بالکل واضح، کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، بڑی کاہلی سے نماز کو آتے ہیں، یعنی نماز ان کو بہت بھاری پڑتی ہے، سستی نہیں ہونا چاہیے نماز کے اندر، کاہلی نہیں ہونا چاہیے، بہت خطرناک چیز ہے۔ منافقین تو اس لیے اس دور میں مسجد میں آتے تھے کہ ان کو کوئی کافر نہ کہے، بڑی بھاری پڑتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بیان فرمائی، ایک اللہ اور اس کے رسول کا منکر، دوسرا نماز میں کاہلی کرنے والا، نہیں پڑھنے والا نہیں کہا گیا، کاہلی کرنے والا، کاہلی بھی نہیں ہونا چاہیے نماز کے اندر، دل پر جبر کر کے پڑھتے ہیں، اور ان کا جبر تو بہت ڈھیر طریقے سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں ارے اب نماز کے لیے آئے تو مختلف چیزوں میں ہمیشہ پخ نکالتے رہیں گے، 5 منٹ میں اللہ کے گھر میں ان کو انتظار بھاری پڑتا ہے، بہت بھاری پڑتا ہے۔ مسجد کے اندر اگر آتے ہیں نماز کے لیے، ذرا سا اگر نماز میں کچھ ہو گیا، تھوڑی سی بڑی ہو گئی، تھوڑی سی لمبی ہو گئی، ان کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، امام یہ جانتا ہے کہ بوڑھوں کا، بچوں کا خیال رکھو، اور امام کو بھی اس کی خاص تاکید ہے کہ یہ کرنا چاہیے۔ تو آپ اللہ کے گھر میں عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں یا کس کے لیے آتے ہیں؟ بڑی مشکل سے آدمی کھڑا ہے، کیا ہوا؟ ابھی تو آسان ہوئی ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، گھڑی دیکھ رہا ہے، ابھی تو وقت باقی ہے بہت، آخری رکعت رہے گی جب پہنچے گا مسجد میں، اور اس کے بعد وضو کا معاملہ ایسا رہا کہ 3 مرتبہ دھویا کہ 1 مرتبہ پکا اس کو بھی یاد نہیں رہتا ہے، اور اس کے بعد بھاگتے بھاگتے آدمی سب کی طرف، بھائی یہی جو 1.5 منٹ تو بچا رہا ہے، 20 سیکنڈ بچا رہا ہے کہ یہ والی رکعت نہ جائے، کیونکہ امام صاحب اب بھی کھڑے ہوئے ہیں اور اپنا وضو شروع ہوا ہے۔ اب ججمنٹ لینا ہے کہ امام صاحب کے رکوع میں جانے سے پہلے اپنا وضو ہو، اور سب میں جھکنے سے پہلے چلے گئے تو رکعت تو پکڑ ہی لیں گے۔ تو یہ جو آپ 10 منٹ 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ یہ اجلت کر رہے ہیں مسجد میں آنے کے لیے، یہ کاٹ ڈالیے تو بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ سب ہو جائے، اس میں تساہلی اور غفلت نہ کیجیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہر کسی کو توفیق دے رب العالمین اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے نماز کی۔ تو دوسری چیز بتائی، کاہلی سے نماز کو آتے ہیں،
اور تیسری چیز الا وہم کسالى ولا ينفقون الا وہم کارہون، اور برے دل سے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ جو کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور ایک ہوتا ہے کھلے دل کے ساتھ خرچ کرنا، کشادہ دلی کے ساتھ، یعنی دینے ہی ٹائم ڈر لگنے لگتی ہے، ارے یہ منہ اٹھائے چلے آئے 20,000، حالانکہ اس میں ان کا 2500 ہے، لیکن اگر بیت المال سے دیا جا رہا ہے تو ان کا پریشر بڑھنے لگتا ہے۔ بیت المال مال کے خرچ کرنے کی جگہ ہے، یا اللہ کے راستے میں اگر دینا ہے، صاحب مال اللہ نے بنایا، بہت مشکل سے اگر 10 دے دیا تو 20 لاکھ کا صدمہ لے کے بیٹھے رہیں گے، حالانکہ دوسرے مقامات پر کتنا بھی خرچ کر دیں میں تو کوئی حساب نہیں، ایک دوستوں کی پارٹی میں کتنا بھی بڑا خرچ کر دیں، انتہائی تنگ دلی سے جب نوٹ نکالیں گے تو سب سے بڑی والی نوٹ کی طرف تو کبھی نظر ہی نہیں جائے گی، ڈرتے اللہ کے راستے میں بالکل کشادہ دلی کے ساتھ، پوری آمادگی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، پوری آمادگی کے ساتھ۔ جیسے کوئی اور کام کرتا ہے آدمی، اپنے ہاں شادی ہے، اچھے سے اچھا کھلاتا ہے، اچھے سے اچھے مہمان نوازی کرتا ہے، اچھے سے اچھے ہال کو بک کرتا ہے، بہتر سے بہتر، کوئی گھر میں کسی کو کھلایا اچھے سے اچھا بناتا ہے، سب اچھے سے اچھا۔ اللہ کے راستے میں جب دے رہے ہو تو اب غربا اور مساکین کو دینا ہے، نظر ہماری غربا اور مساکین پہ چلی جاتی ہے، غلط جگہ چلی جاتی ہے، نظر ہماری جانے چاہیے اللہ کے راستے میں دے رہے، خالق ارض و سما۔ جب ہمارے یہاں کوئی معزز مہمان آتا ہے تو کیا نہیں کر ڈالتے ہیں، اس کائنات کا خالق و مالک، تمام کائنات کا رب، ہر نعمت کو عطا کرنے والی ذات کے راستے میں دے رہے ہیں، اس کی طرف نظر نہ ڈالیں، جس کو دے رہے ہیں، جس کے راستے میں دے رہے ہیں، جس کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، اس کی طرف دیکھیے، کیفیت بدل جائے گی۔ اس کے راستے میں دے رہے ہیں، پھر کشادہ دلی، آدمی دوست و احباب اور دوسرے لوگوں میں خرچ کرتا ہے تو الگ کیفیت رہتی ہے، اللہ کے راستے میں جب خرچ کرے تو کیفیت ہی بدل جائے گی۔ یہ صحابہ کرام ایمان کے انتہائی اعلیٰ مدارج پر فائز تھے، اسی لیے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو آپ مال لے لیتے ہیں وہ ہم کو زیادہ محبوب ہے اس مال سے جو ہمارے پاس رہ گیا، کیونکہ اس کی قیمت رہی ہے، یہ تو قیمتی ہو گیا، خالق ارض و سما کے راستے میں اے نبی تجھ کو دے دیا ہے، اس کے راستے میں اللہ کے رسول تو نے لے لیا، اس کو قیمتی سمجھتے تھے۔ تو 3 چیزیں بیان کی یہاں اللہ تعالیٰ نے، اللہ اور اس کے رسول کا منکر، نماز میں کاہلی کرنے والا اور تنگ دلی سے خرچ کرنے والا، اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کو قبول نہیں کرتا۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، بس آپ کو ان کے مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈالنے میں، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دے اور ان کے کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر کسی کو اولاد بھی دیتا ہے، اور اولاد نرینہ بڑی خواہش ہوتی ہے آدمی کی، اب اولاد بھی دیا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے بعد خوب مال بھی دیا، تو دماغ میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ اتنی نعمتیں دے رہا ہے کیوں، کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ میں اللہ کا بڑا نیک بندہ ہوں، ارے یہ نیکی کرتے اگر صحیح ہوتے تو ان کو بھی اللہ خوب نوازتا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ معیار نہیں ہے کہ کسی کو اللہ نے اولاد بھی دی اور خوب مال دیا، خوب شہرت دے دی، یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولاد اور مال تعجب میں نہ ڈال دیں، کیونکہ اللہ کی گرفت تو آنا چاہیے تھا، اگر یہ برے ہیں ہر مرتبہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، ان کا تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، ساری چالیں ان کی کامیاب ہوتی جا رہی ہے، کچھ بھی کرے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دی جائے، یہ سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا، تم نے شکر ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ شکر نہ ادا کرنے والے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر گزاری نہیں کرے گا تو اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے، تم نے وہ کیا ہی نہیں شکر گزاری، اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے جو نعمت دی تھی اس نعمت کا حق نہیں ادا کیا۔ اللہ نے اولاد دی تھی، ان کی صحیح تربیت کی نہیں، مدرسے میں کون ڈالے گا، یہاں تو غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں، دینی تعلیم کون دلوائے گا؟
فخر سے کہتے ہو کہ ایم ڈی ہے، ایم ایس ہے، ایم بی بی ایس ہے، ایل سی ایچ ہے، بی اے ہے، ایم اے ہے، ماسٹر ڈگری ہے، یہ کیا گیا، سب سناتے ہو۔ عقیدہ جانتا ہے، دین جانتا ہے، قرآن و حدیث جانتا ہے، ڈگری لے کر آیا، ڈاکٹر بنا تو کمیشن خور بن گیا، اگر اس کے بعد انجینئر بنا تو سب جگہ سے کمیشن کھا رہا ہے، اور جس کا عمارت بنا رہا ہے اس کا بھی 2% لے رہا ہے سروس چارج۔ کیا کر رہا ہے؟ یا ایماندار بنایا آپ نے، دیندار بنایا اس کو، یا اولاد تمہارے لیے فتنہ کب ہے؟ اللہ رب العالمین نے تم کو اولاد دے کر کیا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص سے اس کے متعلقین کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب تم اپنی اولادوں کو اعلیٰ تعلیم دلا رہے ہو، ان کو اخلاق نہیں سکھایا، دین نہیں سکھایا، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا نہیں سکھایا، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے ہیں، استحصال کرنے ہیں، اور آپ ان کی پشت پر کھڑے ہوئے ہو۔ یہ تو بھلا کا بیٹا ہے، اس کو کون بولے؟ خوف ہے لوگوں کو۔ یہ سب تمہارے لیے آزمائش اور امتحان ہے، اور مرنے کے بعد اگر وہ نیک نہیں ہے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کبھی آپ کے لیے اللہ کی جناب میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ یہ تمام چیزیں فتنہ ہیں، اور اگر صحیح تربیت نہیں ہوگی تو دنیا کے اندر وہ سزا بن جائے گا۔ اللہ نے کہا اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہی کی دنیا میں سزا دے۔ سزا کیسے بن جائے گا؟ سزا ایسے بن جائے گا کہ اولاد نافرمان نکل جائے، گناہ کی زندگی میں ڈوب جائے، مال کی زیادتی کی وجہ سے نافرمانی کرنے لگے، یہ سزا۔ تمہاری بھی بات نہ سمانے، تمہاری بھی عزت نہ کرے، یہ سزا ہو گئی۔ تمہاری ایسی حرکت کرے کہ سماج میں تمہارا سر نیچا ہو جائے، یہ سزا ہو گئی۔ تو اولاد تو اللہ نے دی، لیکن یہ اولاد جس پر تم فخر کر رہے ہو یہی تمہارے لیے راتوں کی نیند اڑا دینے والی ہو گئی۔ بیٹا دیا تو ایسا دیا، بیٹی دی تو ایسی دی کہ اس کی حرکتیں سر شرم سے جھک جا رہا ہے، یہ سزا ہو گئی۔ مال اللہ نے بہت دیا، مال دیا، اب مال کے ذریعے آپ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ مال کی زیادتی کی وجہ سے زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ قیامت کے روز کوئی شخص ایک قدم آگے نہیں بڑھا پائے گا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، عمر کہاں لگائی، جوانی کہاں گنوائی، مال کہاں سے کمایا؟ اس نے دیکھا ہی نہیں، بس نفع ہونا چاہیے، بس ختم بات۔ اب چالو ہے، مال دے رہے ہیں اور مال پر پیسے پر پیسہ بنا رہے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں آج کل سود کے بڑے خوبصورت خوبصورت شکلیں لوگوں نے بنا لی، بزنس بول کر کے بیچ میں ایک شے ڈال دیتے ہیں، یہ پلاٹ ہے 4 لاکھ روپے کا لے لے، یہ پلاٹ میں تجھ کو دے رہا ہوں 4 کا لے لینا، 1 سال بعد یہی پلاٹ میں تجھ سے 5 لاکھ کا لے لوں گا۔ پلاٹ وہی رہے گا، صرف نام ادھر ادھر ہوگا اور 1 لاکھ روپیہ بڑھ کر کے وہ سامنے والا لے لے گا۔ شے کو صرف بیچ میں ڈالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بیعینہ، صراحتاً حرام ہے یہ، صراحتاً۔ اور بھی بہت ساری شکلیں، 50,000 دے رہا ہوں، 2 مہینے کے بعد کتنا لوٹائے گا؟ بولے 15,000 بڑھا کر لٹا ہوا ہے، حرام۔ سود، پیسے پر پیسہ بڑھا کر کے لینا، یہ حرام ہے۔ الگ الگ شکلیں ہیں اس کی، سود کی۔ اب تو فائنانس کا معاملہ ایسا ہو گیا کہ ہر جگہ فائنانسر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سود اتنی بڑی لعنت ہے، یہ یہودیوں کے آتی، اس کا لینا، اس کا دینا، اس کا لکھنا، اس کی گواہی، سب کے سب حرام ہے۔ کسی بھی صورت میں اس کو جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے سود۔ پہلے بڑی سختی کے ساتھ لقمہ حرام سے آدمی بچتا تھا، بہت اہم چیز ہے۔ اللہ پوچھے گا کہاں سے کمایا؟ پھر ڈھونڈتے رہتے ہیں، کوئی الٹی گنتی والا ہے کیا، سیدھی گنتی والا ہے کیا، کوئی ضرورت مند ہے کیا؟ کیا کہا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اپنے غلام سے کہا جاؤ گھوڑا لے کر آؤ، لیکن خادم سے کہا گھوڑا سودا کر لینا، پیسہ مت دینا اس کو، پیسہ میں دوں گا۔ اور لے کر آیا 400 درہم، گھوڑے کے مالک کے ساتھ کہا اس گھوڑے کو تم دیکھ رہے ہو 400 درہم بہت سستا ہے،
اس کی قیمت 500 ہونا چاہیے. کہا آپ نے سچ کہا, واقعی قیمت 500 ہے. پھر کہتے ہیں نا 500 بھی نہیں ہے. ارے اس کی خوبیاں معلوم ہے تم کو اس گھوڑے کی؟ اس کی اصل قیمت 600 درہم ہے. اب بیچنے والے کو بیٹھے بیٹھائے قیمت بڑھ رہی ہے تو کیا کرے گا؟ بولے آپ بالکل آپ نے صحیح کہا. پھر کہا نا ابھی بھی صحیح نہیں. اس کی نسل معلوم ہے کون سی ہے؟ اصیل ذات کا ہے, یہ اعلیٰ نسلوں کا گھوڑا ہے, عربی نسلوں کا. ایسے بڑھاتے بڑھاتے 800 درہم کی. وہ ہر بار بیچنے والا کہتا آپ نے درست فرمایا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کی اصل قیمت یہی ہے, تم اتنی کم قیمت میں کیوں بیچ رہے تھے؟ بیچنے والا کہتا ہے میں ضرورت مند تھا, مجھ کو بہت ضروری ہے پیسے کی, بہت شدید ضرورت ہے, اسی لیے میں اس کو کسی بھی قیمت میں بیچ کر کے وہ پیسہ حاصل کرنا چاہتا تھا. آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا, ہم بازاروں میں سامان خریدتے ہیں, اشیاء, لوگوں کی مجبوری اور ضرورتیں نہیں خریدتے. ہمارے یہاں ضرورتیں اور مجبوری ڈھونڈی جاتی ہے. کسی کے آپریشن ہے کیا, کسی کے یہاں شادی ہے, الیکشن کا ٹائم ہے, کوئی لیڈر گیدڑ کھڑا ہے تو پھر آخری ٹائم میں پلاٹ خرید بیچتے ہیں. وہ الٹی سیدھی قیمت. یہ کہاں سے کمایا پیسہ؟ بھائی بہن کا ترکہ ہو رہا تھا, جب ترکے کے ٹائم مارکیٹ کا قرضہ نکلا اور 3 مہینے کے بعد کارخانہ اور پلاٹ خرید رہے ہیں. اس کو کیا معلوم کیا کیا قلم چلا ہے؟ وہ تو علیم و خبیر جانتا ہے. تو اللہ پوچھے گا کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا؟ اب ایک ایک شادی کا جب خرچہ بتائیں گے تو کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دیکھنے جانا شروع کرتے ہیں جب سے شروع ہوتا ہے, اور شادی کے دن تک کے کتنی ڈشیں تھیں سب بتائیں گے آپ. رمضان المبارک میں افطار الصائم کی کیا فضیلت ہے, روزہ افطار کرانے کی کیا فضیلت ہے, کتنا خرچ کیا. غریبوں کو کھلانے کی کیا فضیلت ہے, مسکینوں کو کھلانے کی. اللہ روز محشر کہے گا میں بھوکا تھا, بندہ کہے گا اے خالق ارض و سما, تمام کائنات کو رزق دینے والے رب, تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ اللہ ارشاد فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا. لوگوں کی خوشی ایک ہے, اللہ کی خوشی ایک نمبر چیز یہ ہے. کہاں خرچ کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مال اور اولاد انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دی. دوسری چیز, اور ان کے کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائے, کیونکہ یہ مل گیا, اس کا کرہ ہو گیا, تو اس کی وجہ سے کفر پہ اور پکے ہو گئے اللہ کے احکامات کا انکار کرنے میں. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ, اور اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں یقیناً وہ تمہیں میں سے ہے, حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ, منافق, کافر, مشرک انتہائی بزدل ہوتے ہیں, اور موحد انتہائی بہادر ہوتا ہے. توحید بے شمار, یعنی جتنی بھی خوبیاں ہیں آدمی کے اندر توحید کی بنیاد پر آتی ہیں, اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں, کفر ہے, شرک ہے, نفاق ہے, ساری خرابیوں کی آماج گاہ. اب منافق جب مال خرچ کرتا ہے تو ڈر رہا ہے مال کم ہو جائے گا, جنگ میں جانے کے لیے ڈر رہا ہے جان نہ چلی جائے, حق بات کہنے کے لیے ڈر رہا ہے لوگ ناراض نہ ہو گئے اور مخالف نہ ہو جائے, خوف رہتا ہے. لیکن مومن میدان جنگ میں جب جانے کے لیے نکلا تو اس کا عقیدہ کیا ہے؟ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی جنگیں لڑی تھی؟ ایک جنگ موتا میں 9 تلواریں آپ کے ہاتھ میں ٹوٹی تھی. آپ کے جسم پر کوئی جگہ نہیں تھی جہاں تلوار یا تیر کا زخم نہ ہو یا خنجر کا. جب آپ کا آخر وقت آیا, بستر پر تھے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. وہ سپہ سالار جس کے نام سے سورماؤں کے پتے پانی ہو جاتے تھے, میدان جنگ میں جس کی موجودگی کی خبر مقابل فوج کے سپاہیوں کو ہی کی ہمت توڑ دینے اور سپہ سالار کے حوصلے توڑ دینے کے لیے کافی تھی. فتح کی علامت اور نشان مانا جاتا تھا, جسے دربار رسالت سے سیف اللہ کا خطاب عطا کیا گیا تھا. انسانی تاریخ کے عظیم جرنیل, عظیم سپہ سالار, اسلامی صرف نہیں انسانی تاریخ کے حیرت انگیز اقدامات میدان جنگ میں.
جب آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھا تو حیرت ہوئی. پوچھا لوگوں نے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو موت کے خوف سے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں. میں نے اپنی عمر تلواروں کے سائے میں گزاری لیکن مجھے موت میدان جنگ میں نہیں آنا تھی, بستر پر آنا تھی, بستر پر آئی. اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت. تو بندہ مومن جو ہے ڈر نہیں ہوتا ہے, وہ ڈرپوک نہیں ہے میدان جنگ میں جانے میں, کیونکہ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے. مال کو خرچ کرتا ہے, دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو اور بڑھ کر کے خرچ کرتا ہے, ڈرتا نہیں ہے کہ ختم نہ ہو جائے گا. شیطان ڈراتا ہے, حق بات کہنے میں ڈرتا نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. اگر اللہ ناراض نہیں ہوگا پھر کوئی پرواہ نہیں, اور اگر اللہ ناراض ہو گیا پھر کہیں پر جائے پناہ نہیں. تو لوگوں سے نہیں, اللہ کا ڈر ہوتا ہے. تو مومن جو ہوتا ہے اس کے اندر ڈر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ ڈرپوک لوگ ہیں. لو یجدون ملجان او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمعون. اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سر گھسانے کی جگہ پا لے تو ابھی اسی طرف لگام توڑ کر الٹے بھاگے. بہانا چاہیے بس ہٹ جانے کا, میدان میں نہ رہنے کا, دین کے لیے قربانی دینے کے وقت تو غائب ہونے کا بہانا چاہیے بس. کمر میں درد ہو تو ایسا بتائیں گے پورے محلے کے بھی کو سیریت بتا دیں گے. کہیں کسی نے اگر ایک معمولی سی کبیر پٹکتی زور سے تو ایسا بتائیں گے کہ گولیاں چل رہی ہیں. ان کا معاملہ ہی ایسا رہتا ہے. نہیں تو میں نظر نہیں آئیں گے کہیں دین کے لیے قربانی دینے, عمل کرنے, اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے نظر نہیں آئیں گے. یہ محفلیں بتاتی ہے, دینی مجالس میں لوگوں کی شرکت بتاتی ہے کہ جذبے کیا ہے. اس کے لیے بہت زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی سیاسی میٹنگ ہو لیڈر گیڈر کی تو بھیڑ کیا ہوتی ہے. اگر کوئی کاروبار کا معاملہ ہو تو آفس میں پتہ چلا کہ سالوں درس قرآن میں نہیں بیٹھ پا رہے ہیں. خطبے کے اندر اگر خطیب نے 10 منٹ بڑھا دیا, کس کے لیے بڑھاتا ہے؟ آپ اپنی اولاد کو تو بیٹھ کر کے دینی تربیت دے نہیں پا رہے ہیں. خطیب محنت کر کے آتا ہے آپ کی اپنی نسلوں کے لیے, آپ اس کو برداشت نہیں کرتے. لیکن اگر کہیں ہوٹل پر کھانا کھانے گئے تو 2 گھنٹہ پہلے وہاں بیٹھ کر گپ شپ بھی کرنا ہے, تو بیٹھنے کی جگہ ہے کہ نہیں؟ میٹنگ چل رہی ہے تو 20 منٹ کی میٹنگ 3 گھنٹہ چلے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کوئی اور مقام پہ چلے گئے, کوئی سماجی تقریب میں, وہاں پر آپ نہیں بولتے ہیں کہ بس 7 منٹ میں ہونا چاہیے, 12 منٹ میں, یہ سب نہیں. وہاں گھڑی نہیں لگتی نہیں ہے, گھڑی وہاں ٹائم لیمٹ نہیں ہے. لیمٹ کہاں ہے؟ اللہ کی دین پر عمل کرنے, اللہ کے دین کی بات ہونے والی مجلسوں میں یہاں لیمٹ ہے. یہاں سارے ضابطے ہیں, باقی پوری زندگی دیکھ لیں گے ضابطے کی. کیا ہوا, کیوں اتنے لیٹ آئے؟ اہلیہ پوچھ رہی ہے روزانہ تو مغرب کے بعد فوراً آ جاتے ہیں, آج کیوں لیٹ ہوئے؟ کارخانے میں ذرا مسئلہ ہو گیا تھا. وہ نہیں بولیں گے میرا ٹائم گھر جانے کا ہو گیا, اتنی ٹائم کیوں مسئلہ ہوا, چھوڑو نا, وہ سب چھوڑ دیں گے, کھانا پینا سب چھوڑ دیں گے. کیا ہوا؟ بچے کی اسکول سے میٹنگ کا بلانا آیا ہے, میٹنگ 10 بجے, پتہ چلا ٹہل رہے ہیں وہاں 10 بجے جا کر کے کوئی موجود ہی نہیں ہے, 11 بجے سب آئے. جب نہیں کھڑے ہوں گے, ارے فارم کی تقسیم اتنے بجے ہے, 1 گھنٹے کے بعد ملے تو وہاں اعتراض نہیں. ڈاکٹر کے بعد ٹائمنگ 9 بجے کا ہے, ڈاکٹر صاحب خود 11 بجے آئے. مسکرا کے بول دیا کل رات میں ذرا لیٹ سویا تھا. اچھا, یہ 2 گھنٹہ بیٹھے تو اچھا. اور اگر دین کی بات 2 منٹ 5 منٹ زیادہ ہو گئی تو یہ مولوی کچا, دین کے معاملے میں اس کی بات صحیح نہیں ہے. اصول کچھ ہے, کہیں اصول نہیں چلتا. کہاں؟ جہاں پر سب کچھ قربان کر دینا چاہیے, جو سب سے زیادہ دینا چاہیے. زیادہ بڑی بات نہ کریں. کسی کارخانے دار کے بارے میں سنا کہ کارخانہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے؟ کبھی جاتا ہی نہیں ہے, سنا نہیں. اسکول چلا رہے ہیں مینجمنٹ والے, رزلٹ اس کا اچھا چاہیے, ٹیچر کے اوپر دباؤ بنائیں گے, سب کریں گے. لیکن مدارس اور مساجد کا معاملہ دے دیجئے,
ذمہ داران کتنی جگہ آپ کو بیٹھے ملیں گے، تنقید نہیں کرنا۔ درس قرآن میں کتنے لوگ آ رہے ہیں، خطبے میں خطیب آ رہا ہے تو کتنے لوگ مسجد پہنچ رہے ہیں، ایسا خطیب لے کر آئے جس کی باتیں بہت توجہ سے سنتے ہیں، لوگ آتے ہیں، کتنی محنت اس کو آباد کرنے میں، ذمہ دار بن کر بیٹھے۔ اللہ پوچھے گا کیا سمجھ رہے ہیں اس کو، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ سب چیزیں۔ اس کو آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے آپ کو تولے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ بہت سارے مقامات ہوتے ہیں جہاں وقت کی کوئی پابندی اور قید نہیں، اور ہفتے میں ایک روز 10 منٹ اور 5 منٹ اور 15 منٹ ہم کو، اور وہ بھی ایسا شخص، ایسا خطیب جو خالص کتاب و سنت بیان کر رہا ہے۔ ہر خطیب تو کرتا بھی نہیں، باتیں توجہ سے لوگ سن رہے ہیں، اور کس کے لیے؟ اپنے لیے کر رہا ہے، وہ تو خود پڑھ کر آیا، اس کو کیا ضرورت ہے؟ مگر ہمارے یہاں معمولی چیز نہیں ہے سب چیزیں، تو کوئی موقع نظر نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیے، میں اکثر کہتا ہوں، مسجد میں آ گیا، ہر کوئی جانتا ہے نمازی کے آگے سے گزرنا جانتے ہیں نا، کسی سے بھی مسلمان سے پوچھو، دیکھو مولانا سے تو 3 لائن زیادہ ہی بتائے گا، مولانا تو بیچارے صرف حدیث بتائیں گے، وہ تو شرح بھی بتائے گا، کیونکہ ہمارے یہاں تو ہر گلی میں 5 گھر ہے تو 7 مفتی ہیں۔ تو اب کیا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اب آپ پیچھے، آپ کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے یا آپ پڑھ رہے ہیں، اب آپ سے آگے ایک شخص، اب اس نے سلام پھیر لیا، اب آپ کی ایک رکعت باقی ہے، اب وہ بے چین ہے، کروڑ بدل کے کبھی یہ دیکھتا ہے کبھی یوں دیکھتا ہے۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہیں اس کی جلدی سے اپنی نماز ختم کر کے اس کی بے چینی ختم کروں، تو آپ بے چینی جلدی پوری ہو جائے، اور نہیں تو بہت زیادہ چالاک آدمی ہے تو 2 مرتبہ ہل کر اتنی دور ہو جاتا ہے کہ آرام سے نکلنے کی جگہ بن جائے، ہوتا ہے نا۔ یہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جتنی دیر مسجد میں بیٹھے رہیں گے اتنی دیر ہم کو نماز کی حالت کا ثواب صاف حدیث سے ملتا رہے گا، معمولی چیز نہیں۔ اب ہوٹل میں بیٹھے، ہوٹل میں جا کر کے بیٹھ گئے، اندر کسی کو گفتگو کر رہے ہیں، چائے وغیرہ پی لیے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ چلو اب چلنا ہے۔ جیسے ہی کھڑے ہوئے تو بازو میں جو کنارے کی طرف بیٹھا ہوا ہے وہ چائے منہ میں لگائے، اطمینان سے بیٹھ جائے، آرام سے پی آرام سے، کوئی بات نہیں، بیٹھ گئے اطمینان سے، اس کو نہیں بے چین کرتے۔ 5 روپے کی چائے کا اتنا لحاظ، اور اللہ کی نماز کا، ارے یہاں 2-3 دعائیں پڑھ لے زیادہ اور اطمینان سے بیٹھ جائے تاکہ اس کی نماز میں خلل نہ ہو، معمولی چیزیں یہ نہیں ہیں، ہماری کیفیت بتاتی ہے۔ دین کے معاملے میں ہم کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر کوئی بچاؤ کی جگہ یا غار ہو یا سر گھسانے کی جگہ پالے، لگام توڑ کے بھاگیں گے۔ کہاں سے بھاگتے ہیں ہم لوگ؟ دین کی طرف بھاگتے ہیں کہ دنیا کی طرف بھاگتے ہیں؟ کہاں بھاگتے ہیں؟ کہاں بے چین رہتے ہیں بھاگنے کے لیے؟ دیکھیے ذرا سا، جمعہ کے دن کون نہیں جانتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے، اذان شروع ہونے سے پہلے، جو لوگ مسجد میں آتے ہیں، پہلے کو کیا ثواب، دوسرے کو کیا ثواب، سب جانتے ہیں۔ اب اللہ کے ہاں کا حساب ہے، یہ 10 لوگ اکٹھا آئے تو 10 پہلا رہیں گے، 10 پہلا رہیں گے۔ اب اس کو کہے کا ثواب ہے اونٹ کا، اب کون سے اونٹ کا ثواب ملے گا؟ پھر دوسرے نمبر والے کو بیل کا، کون سے بیل کا ثواب ملے گا؟ کون سا؟ حصے والی قربانی والے بیل کا نہیں، 11,000 12,000 میں کاٹنے کے ٹائم بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ ٹانگ ہلی تھی، بولے ہاں ہے، زندہ تھا، کتنے کلو کا ہے، دانت ہے کہ نہیں ہے، یہ سب نہیں، وہ والا بیل نہیں۔ تم جو لے کر آتے ہو نا، پورا محلہ جس کو دیکھنے آتا ہے، حضرت کا بیل اللہ کا اس سے زیادہ اونچا رہے گا، وہ اس کی قربانی 5 منٹ پہلے نہ۔ ہمارا تو معاملہ یہ ہے، اذان 1 بجے کی ہے، اب حضرت کا آج خطبہ ہے تو ان کا تو 10 منٹ زیادہ ہی جاتا ہے، تو آرام سے 1:30 بجے چلیں گے، کیونکہ یہ تو تھوڑا لمبا ہی بولتے ہیں۔ خطیب کو اگر معلوم اپنے کو خطیب کون ہے تو اور لیٹ۔ خطیب کے لیے پریشانی یہ ہے کہ اصل بات کہے کب، کہے کب، بالکل آخر وقت میں تو لوگ آتے ہیں۔ یہ اصلاح کا مرکز ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا وقت کہاں گزارا،
5 سوالات جو ہوں گے، وقت تو کہاں لگایا، ہم اپنا 24 گھنٹہ بولیں گے. روز ڈیوٹی پہ سے آتے تھے تو وہ ہوٹل پہ سب دوست لوگ بیٹھتے تھے 2 گھنٹہ روز، 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ 12 گھنٹہ کام کرتے تھے. 3 ٹائم کھانا کھاتے تھے. کتنا منٹ جوڑو گے ایک ٹائم کا؟ 20 منٹ تو جوڑو گے، 1 گھنٹہ ہو گیا. 3 ٹائم کھانے کا 1 گھنٹہ، ضرورت کے لیے گئے اس کا 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، دن بھر کا جوڑ لو، 4-5 مرتبہ گئے تو نہا رہے ہیں اس کا جوڑ لو، سب چیز کا حساب جوڑتے جاؤ. اور جمعہ کے ایک خطبے کا آدھا سے پون گھنٹہ نماز کے ساتھ اگر ہو گیا، 1 گھنٹہ اگر ہو گیا تو پھر شامت خطیب کی اور مسجد کے ذمہ داران کی بھی. ذرا سا حساب لگا، اگر 1 گھنٹہ روز کھانے کا ہے تو ہفتے میں 7 دن میں 7 گھنٹہ کھانے کو دیا ہم نے پیٹ کے لیے. ضرورت کا 20 منٹ ہے تو 20 منٹ کو 7 سے جمع کر لو، کتنا ہو جاتا ہے؟ جمع کر لو، 250 منٹ ہوتے ہیں. یعنی تقریباً 3 گھنٹے کے آس پاس ہم نے اس جگہ گزارا جہاں 1 منٹ بھی ایکسٹرا گزارتا کوئی نہیں، وہاں گزارا. لیکن اللہ کے گھر میں کیا بولیں گے اللہ کو؟ وقت تو کہاں لگایا، سب سے کم ٹائم کہاں ہے اور بے چینی کہاں ہے. بچاؤ کی کوئی جگہ، کوئی غار یا سر گھسانے کی جگہ پالے تو دوڑے اسی طرح. کہاں سے بھاگتے ہیں، کہاں سے بھاگتے ہیں؟ یہ سب جگہ سے بھاگتے ہیں. ہوٹل پہ آرڈر دے کے بیٹھے ہیں، چائے کی دکان پہ ہاتھ چھان رہا ہوں، ٹھیک، پھر ٹینشن نہیں. ابے تیار رکھنا چاہیے نا، ہوٹل کھول کے بیٹھا ہے، کبھی نہیں تقریر کریں گے. لیکن خطیب گھڑی لگی ہے. یہاں آپ سب ضابطہ دیکھیے، معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ سب چیزیں معمولی نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے. آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب صحابہ کرام. عشاء کی نماز کافی دیر بعد آپ تشریف لائے. آپ نے ارشاد فرمایا، اس زمین پر تم اکیلے گرو ہو جو اللہ کے ذکر کے لیے ایک جگہ جمع ہو اور جاگ رہے ہو. تم اکیلے گرو، معمولی احساس نہیں ہے. تم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہو اگر مسجد میں آ گئے اللہ کے گھر میں؟ وہ جو 20 منٹ زیادہ آپ کا جا رہا ہے، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تم اللہ کے وہ بندے ہو، فرشتوں کی رحمت کی مجلس ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مجلس میں تذکرہ کر رہا ہے کہ میرا ذکر جہاں ہو رہا ہے، یہ میرا بندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ میرا ذکر تو ابھی فرشتوں میں اس سے زیادہ اعلیٰ مجلس میں اللہ رب العالمین کر رہا ہے. معمولی چیزیں نہیں ہیں یہ سب. آدمی جب صحیح سوچتا ہے تو اس کا زاویہ بالکل بدل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں. اگر انہیں اس مال سے مل جائے تو خوش، اور اگر اس میں نہ ملے تو فوراً بگڑ جاتے ہیں. تنقید کس پر؟ ان میں وہ ہے جو خیراتی مال کی تقسیم پر آپ پر عیب رکھتے ہیں. کس پر؟ اللہ کے نبی پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مال تقسیم کر رہے تھے. ایک خارجی کہتا ہے، اللہ کے نبی انصاف سے تقسیم کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کریں گے؟ صحابہ کرام ناراض ہو گئے اس کی بات سن کر کے، آپ سے اجازت طلب کی کہ اس کا دماغ ٹھکانے کر دے. آپ نے روک دیا اور کہا، لمبی بھنی داڑھی تھی، گھنی داڑھی، نماز کا بڑا سا ٹیکا، بغیر بال کا سر، یعنی دکھنے میں ایسا ہے جنت کاندھے پہ لے کے چلنے والے کچھ لوگ رہتے ہیں نا، حلیے ہی دیکھ کر آدمی مرعوب ہو جاتا ہے. ایسا تھا. اللہ کے نبی نے کہا، دیکھو اس کے نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے کہ تم ان کو دیکھ کر رشک کرو گے، ان کی عبادتوں پر رشک کرو گے، لیکن وہ ایسے ہی دین سے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر، ایسے ہی. اس کی تفصیلات کے بتانے کا وقت تو نہیں ہے. خوارج کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان سے بات کرنے کے لیے گئے تو کہتے ہیں کہ ان کے زبان پر قرآن کی آیتیں تھیں، مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح آواز آ رہی تھی.
پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے زخمی تھی ان کی. یہ تھا معاملہ، لیکن ایسے ہی نکل گئے تھے. خوارج کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے معلوم ہے؟ علماء، دیندار، دین کے کام کرنے والوں پر ہمیشہ لکیر اٹھائے گا، تنقید کرے گا. سرداروں پر، ان لوگوں پر جو رکاوٹیں ڈالتا ہے، دین کے لیے کچھ نہیں کرتے، ان کے لیے کبھی کچھ نہیں بولے گا. اوپر سے آئیں گے تو نیچے تک آپ کو یہ مل جائے گا. جیسے مسلمانوں کو دیکھیے، پوری ہندوستان کے، پاکستان کے اکثر جگہ کے مسلمانوں کو دیکھیے، اگر کبھی سعودی کی کوئی خبر آ جائے تو نماز پڑھے نہیں پڑھے، سنن رواتب پڑھی یا نہیں پڑھی، یہ سب نہیں، مگر وہ ضرور عام کریں گے. لیکن دنیا کے کسی اور ملک کی، اس لیے کہ وہاں اسلام ہے، تنقید، یہ جو مزاج ہے نا، یہ خارجیوں کا تھا. علماء پر دیکھا ان کی ساری خدمت فراموش. ارے مگر مولانا کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مولانا کی بات الگ، باقی سب کو کرنے کی اجازت. مولانا کو یہ نہیں بولنا چاہیے تھا، ارے مولانا. دوسرے ہمیشہ تنقید، نقاد رہتے ہیں، یہ خوارج ہے. علماء سے عوام کو دور کرنا، متنفر کرنا. کیا سیکھے گا آدمی عالم کے پاس جا کر کے؟ تانبا کاٹا کا مارکیٹ کا ریٹ معلوم کرے گا؟ گیہوں چاول کا ریٹ معلوم پڑے گا؟ سبزی ترکاری کیا بھاؤ چل رہی ہے یہ کہ گوشت، کیا معلوم کرے گا؟ دین معلوم کرے گا. ان سے دور کرو، جانا مت، بات مت کرنا. ارے وہ تو ایسے اتنا متنفر کہ آدمی ان کے قریب نہ جائے. کیا پائے گا وہاں جائے گا تو؟ دین پائے گا نا. یہ خوارج کی علامت ہے. یہ علماء، دین کا کام کرنے والے، یہ تمام لوگ. اللہ کے نبی کے دور میں خوارج نے لڑا تو کس سے؟ صرف صحابہ سے. یہ مشرکین سے، کفار سے، دین کے دشمنوں سے لڑنے کے ٹائم بلوں میں گھس جاتے ہیں. آگے گئے نا، لگام توڑ کے بھاگتے ہیں، الٹے پاؤں غائب. عقیدے اور منہج پر حملہ ہو، ان کو کیا فکر، کیا خبر؟ فوٹو آ رہا ہے، ہماری سرداری باقی ہے، تنقید کیے جا رہے ہیں، کارنامہ تو یہ ہے. یہ بیچارے رات دن علماء اللہ کا توحید پھیلا رہے ہیں، شرک سے روک رہے ہیں، بدعت سے روک رہے ہیں، فکری انحراف اور گمراہیوں سے روک رہے ہیں. کوئی کام نہیں، جانا ہی نہیں. میں نے پیچھے ایک عرب عالم کا بھی پڑھا کہ وہ توحید کا درس دیا کرتے تھے. تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ مسلسل ذرا سا کچھ اور شروع کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کتاب شروع کی. 8 دن گزرنے کے بعد شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اب جب گفتگو شروع ہوئی تو ایک شاگرد کو کہتا ہے کہ فلاں فلاں مقام پر کھلے عام شرک ہو رہا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، غیر اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا کہا جا رہا ہے، اللہ کے بندے کو اللہ کا مقام دے دیا گیا. اچھا، سن رہے سر. اس کے بعد ایک شاگرد کو کہتا ہے کہ فلاں شہر میں تو عجیب معاملہ ہوا ہمارے اپنے یہاں. کیا ہوا؟ ارے وہ ایک لڑکی کے ساتھ اس نے ایسی ایسی حرکت کی، کھلے عام بدکاری. کہا ایسا؟ تمام طلبہ میں جوش آ گیا. یہ تو نہیں ہونا چاہیے، ہم کو اس کے خلاف اٹھنا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے، معمولی چیز نہیں ہے، سماج تباہ ہو جائے گا. استاد نے دیکھا منظر تو کہا کہ جب تمہارے سامنے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی بات ہو رہی تھی، تمہاری غیرت و حمیت نہیں جاگی، خبر سنا اور خاموش. اور جب ایک معمولی اخلاقی برائی کی بات ہو رہی ہے تو تمہاری غیرت و حمیت جاگ گئی. تم نے عقیدہ نہیں جانا، کھولو توحید کی کتاب، تم کو پھر عقیدہ پڑھنا ہے. دین کے لیے آدمی کی غیرت و حمیت کیا ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ ان کی مثال بتا رہا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. اگر وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، تو اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی. بے شک ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. یہ صحیح جواب تھا جو کرنا چاہیے. نقاد کی بجائے ان لوگوں کو
رضامند ہونا چاہیے تھا، رسول کا معاملہ تھا۔ اب رسول کی باتیں کوئی پہنچا رہا ہے، اس پر مطمئن نہیں ہے تو سوچ لیجیے ان کا کھانا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین منافقین کی جو علامتیں اللہ تو نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے، تیرے دین کی خدمت نہ کرنے اور قربانی نہ دینے والوں کی اللہ تعالیٰ اس قسم کی تمام کے تمام خصلتوں سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین۔ اہل ایمان کی جو خوبیاں تو نے بیان فرمائی ہے رب العالمین وہ ہمارے اندر پیدا فرما۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔